بڑے انسان کے ارادے خیالات ہیں. اللہ اکبر. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کیا کوئی جوان زاہد ہو سکتا؟ کیا کوئی ٹین ایج رکھنے والا نوجوان جذبات پہ قابو پا سکتا؟ اگر ناممکن ہوتا تو یہ ناممکن تھا کہ ناممکن کام علی ممکن کہیں. تکلیف مالا یطاق. کیسے ماحول کیسا، استاد کیسے، مدرسہ کیسا، ماں باپ کیسے، دوست و احباب کیسے، سب مل کر ایک جوان کی تربیت کے لیے. اور جب کسی نے پوچھا کسی مشہور بزرگ عالم سے کہ آپ جوان سے کیا چاہتے ہیں، 3 باتیں صرف. پہلی بات، ہم جوان سے چاہتے ہیں کہ جوان خدا کی بارگاہ میں اپنے دل کو مخلص کر لے، اپنے اخلاق کو پاکیزہ کر لے، اور اپنے جسم کی ایکسرسائز پہ توجہ دے. جسم مضبوط، دل مضبوط اور خدا سے رابطہ مضبوط تو جوان جوان نہ رہا، پھر وہ خدا کی بارگاہ میں نوجوان ہو گیا. ورنہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک اور حسین جملہ، کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں مولانا یہ سب باتیں کہنے کی ہیں، آج کل کے دور میں جوانوں کے لیے بڑا مشکل جذبات پہ قابو پانا. غور کیجئے والدین اگر ذمہ داریوں پہ اپنی خواہشات کو تربیت پہ غالب نہ آنے دیں. شادی کا مسئلہ ہو کہ حلال طریقے سے انسان کی خواہشات کے پورے کیے جانے کا مسئلہ ہو. یہ سیرت معصومین کے اعتبار سے اگر آپ تفصیل چاہیں تو اس پر بہت سی کتابیں علماء نے لکھی، خاص طور سے آغائے ناصر مکارم شیرازی، ایک کتاب نوجوانوں کے مسائل اور ان کا حل. میں سمجھتا ہوں کہ جوانوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے مسائل کو سمجھیں اور اس کا حل تلاش کریں. اور ہر ایک والدین کو چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے سونے کے بجائے اس طرح دعا مانگ مانگ کے آپ نے خدا سے بیٹا مانگا ہے تو دعا کے ساتھ سیرت معصوم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اکبر تک پہنچا دیجئے. ایسا تو نہیں ہے خدا نے آپ کو بیٹا دیا اور ذمہ داری ختم ہو گئی. صرف ایک جملہ مولا کہ خطبہ الغرہ سے. خطبہ غرہ ایک ایسے خطبات کا سلسلہ جو مولا کائنات کے ان عظیم خطبات میں شامل. مولا کا ہر خطبہ عظیم ہے لیکن یہ خطبہ خاص اس لیے کہ ویسے اس کا نمبر ہے 81 نہج البلاغہ کی ترتیب کے اعتبار سے. البتہ اس کے آخر میں سید رضی جملہ لکھا جب مولانا نے خطبہ پڑھا مکمل کیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے سننے والوں کے. اور رونگٹے کھڑے ہو جانے کا مطلب کہ یہ جو بال ہے نا، مسام ہے، خوف کی کیفیت میں آ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور امام نے اس خطبے میں صرف ایک جملہ پیش کروں گا. ارشاد فرمایا، پورے حالات و واقعات خطبے کے اندر ہے، انسان کے حوالے سے، اس کے آخرت کے حوالے سے. فرماتے فَهَلْ يَنْتَظِرْ اہل ضفاف الشباب، کیا بھرپور جوانی والے منتظر ہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا تو متقی بنیں گے؟ ایسا ہی ہے. انسان سوچتا ہے کہ بس تقویٰ تو بڑھاپے کے زمانے میں ملے گا. جیسے کبھی کبھی حج کے عنوان سے ہم کہا کرتے تھے کہ حج کون کرے گا، کہ جب بوڑھے ہوں گے تو حج کر لیں گے. یہ سمجھیے کہ جب کسی کام پہ نہ رہے تو اللہ کے کام کے ہو گئے. افسوس، کربلا، عاشورہ ایسا جوان نہیں مانگ رہے. ایسا جوان چاہیے جو اپنی جوانی کے ایام میں
اور خدا مدد کرنے والا اگر وہ جوان کوشش کرے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی تو کیا خدا اس کی مدد نہیں کرتا؟ کیا خدا کے پاس صلاحیت نہیں ہے؟ کیا خدا قادر نہیں ہے؟ قیامت کا میدان ہوگا، کوئی جوان کہے پروردگار سے مالک میں کیا کرتا، جوانی نے مجبور کر دیا مجھے، خدا اس جوان کے سوال کے مقابلے پر حضرت یوسف کو بلائے گا. دیکھو جوان یہ بھی تھے، تم بھی جوان، صاحب جمال یہ بھی، خوبصورت تم بھی، اگر یہ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو تو تم بھی بچا سکتے تھے.